بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، یوٹیوب چینل ہیلتھ/ اور فیس بک پیج ہیلتھ/ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلیہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے التماس کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ/ کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے اور فیس بک پیج ہیلتھ/ کو لائک کر کے سی فرسٹ کر دیجئے، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے خلیے کے حوالے سے کہ خلیہ کیا ہے۔ انسانی جسم انتہائی چھوٹے چھوٹے خردبینی زرات سے مل کر بنا ہوا ہے، جسے خلیہ کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ خلیے کے مجموعے کو ٹشو کہا جاتا ہے، اور یہ ٹشوز مل کر جسم کے مختلف اعضاء بناتے ہیں۔ پس خلیہ جس میں انسانی کی زندہ ساختی اکای کو کہتے ہیں، جس میں انسانی جو افعال انجام دیتا ہے وہ سب افعال خلیہ بھی انجام دیتا ہے۔ پس تمام جانداروں کی ساخت بنیادی اکائی سے ہوتی ہے، جسے خلیہ کہتے ہیں۔ یہ تصور سب سے پہلے ایک ماہر نباتات رابرٹ بک نے روشناس کروایا۔ رابرٹ بک 1635 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1703 میں وفات پا گئے۔ اس نے لکڑی کی چھال کے باریک تراشوں کو خوردبین سے دیکھا تو اسے وہ شہد کے چھتوں کی مانند باریک باریک خانوں کی مانند نظر آئے۔ ان خانوں کو اس نے خلیہ کا نام دیا۔ اس کے بعد 1835 عیسوی میں ڈوجر دین نے خوردبینی کے معائنے سے یہ معلوم کیا کہ خلیہ ایک زندہ مادے سے بنتا ہے، جسے اس نے سار کوڈ کا نام دیا۔ بعد میں 1846 عیسوی میں وان موبل نے اس زندہ مادے کا نام پروٹوپلازم تجویز کیا، جو اب تک رائج ہے۔ پھر رابرٹ براؤن نے 1831 عیسوی میں خلیہ کے درمیان مرکز کی موجودگی کا پتہ چلایا۔ اس کے بعد 1859 تا 1882 عیسوی کے عرصے میں تھیوڈار اور روڈلف نے مشترکہ بیان جاری کیا کہ تمام جاندار واقعی ایک زندہ بنیادی اکائی خلیہ سے تشکیل پاتے ہیں۔ عام طور پر خلیہ میں ایک مرکز ہوتا ہے، لیکن خون کے سرخ ذرات میں مرکز نہیں ہوتا، بلکہ مرکزہ کا مادہ پورے خلیے کے اندر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اجازت سے قبل آپ سے پھر یہ گزارش کریں گے کہ ہیلتھ/ یوٹیوب چینل اور ہیلتھ/ فیس بک پیج کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔